अस्सलाम वालेकुम बेटे। आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक क्लास 9th इंग्लिश लिटरेचर और उसका यूनिट नंबर 6 आज हम शुरू करने को है, जो कि द कायद्स विजन एंड पाकिस्तान पे है, यानी कायद का तस्वर और पाकिस्तान। सो बेटा 9th क्लास के हवाले से ये हमारा इंग्लिश लिटरेचर का लेक्चर नंबर 12 है, जिसके अंदर हम आज द कायद्स विजन एंड पाकिस्तान के फर्स्ट 3 पैराग्राफ की ट्रांसलेशन को कंपोज करेंगे। सो वो दोस्त जो आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, सो बेटा उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सिलेबस से रिलेटेड मैं जैसे ही कोई लेक्चर अपलोड करूं सो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मसूल हो। सो पैराग्राफ नंबर 1 का ये मैंने कुछ मुश्किल अल्फाज लिखे हैं और ये उसकी ट्रांसलेशन है। सो मुश्किल अल्फाज में पहला वर्ड है अर्ली, यानी इब्तदाई। इमरजेंस नमूदार होना या मार्ज वजूद में आना। अंडरटुक जिम्मा लेना। टूर दौरा। एम मकसद। कॉन्फिडेंस एतमाद। रेज उभारना। स्पिरिट जज्बा। सो पैराग्राफ नंबर 1 की ट्रांसलेशन देखते हैं। आप मेरे साथ बुक खोलें। ड्यूरिंग द अर्ली एंड डिफिकल्ट टाइम्स ऑफ पाकिस्तान इमरजेंस, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना अंडरटुक अ कंट्री वाइड टूर। क़याम पाकिस्तान के इब्तदाई और कठिन दौर में कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरे मुल्क का दौरा किया। कंट्री वाइड टूर, पूरे मुल्क का दौरा किया। He aimed at raising people's spirit. आपका मकसद लोगों में जज्बा बेदार करना था। बेदार मतलब जज्बे को जगाना था। आगे उनके अल्फाज हैं, Do not be overwhelmed by the enormity of the task. Overwhelmed मगलूब होना, भागना नहीं। कहां से? इनॉर्मिटी ऑफ द टास्क, यानी काम की ज्यादती से कभी घबराना नहीं। और इसका बामुहावरा तर्जुमा क्या होगा? काम की कसरत की वजह से मगलूब ना हो, यानी भागो ना। ही सेड इन अ स्पीच एट लाहौर। लाहौर में उन्होंने एक तकरीर के दौरान ये कहा। लाहौर में एक तकरीर के दौरान आपने फरमाया, There are many examples in the history of young nations, यानी नई अक़वाम की तारीख में बहुत सी मिसालें मिलती हैं। Building themselves up by sheer determination and force of character. sheer सिर्फ, महज, जिन्होंने सिर्फ अज़म और कुव्वत किरदार से खुद को मजबूत बनाया। यानी उनका कहना यह है कि नई अक़वाम की जो तारीख में बहुत सी मिसालें मिलती हैं, जिन्होंने सिर्फ अज़म, पुख्ता इरादा और कुव्वत किरदार, यानी डिटर्मिनेशन, शीयर डिटर्मिनेशन एंड फोर्स ऑफ कैरेक्टर, यानी कुव्वत किरदार से खुद को मजबूत बनाया। यू आर मेड ऑफ स्टर्लिंग मटीरियल एंड सेकंड टू नन, यानी तुम उम्दा मवाद से बने हो और जिसमें कोई मिलावट नहीं है। एंड सेकंड टू नन मतलब कि कोई सेकंड चीज इसमें शामिल नहीं है। आप उम्दा मवाद से बने हो, इसलिए आप में किसी भी कोई चीज की और मिलावट नहीं है। कीप योर मोरल, अपना हौसला बुलंद रखो। कीप अप योर मोरल, अपना हौसला बुलंद रखो। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, और मौत से खौफजदा मत हो। वी शुड फेस इट ब्रेवली टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लाम। पाकिस्तान और इस्लाम की इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें इसका बहादुरी से सामना करना चाहिए। यानी मौत से खौफजदा ना हो, पाकिस्तान और इस्लाम की इज्जत की खातिर हमें मौत का भी बहादुरी से सामना करना चाहिए। डू योर ड्यूटी एंड हैव फेथ इन पाकिस्तान,
اپنے فرائض اور اپنا فرض نبھائیں اور پاکستان پر اعتماد رکھیں. Keep faith in Pakistan. It has come to stay. یہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے. یعنی اپنا فرض جو ہے وہ اپنا ایمانداری سے نبھائیں اور پاکستان پر اعتماد رکھیں کیونکہ یہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے. سو بیٹا یہاں پر ہمارا پیراگراف نمبر 1 جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا. سو اسی کے ساتھ ہم نیکسٹ پیراگراف دیکھتے ہیں. پیراگراف نمبر 2 اور 3 دونوں کمبائن ہے جس میں اس کے کچھ مشکل الفاظ کے میننگ: اوورولنٹ مغلوب ہونا، انارمٹی کثرت یعنی زیادتی، کام کی زیادتی، شیئر محض اور صرف، اسٹرلنگ خالص، کوڈ ضابطہ، افرمڈ زور دے کر کہا، وثوق سے کہا، برتھ تخلیق، ڈسٹنکٹیو نمایاں یا خاص، آرکیٹیکچر فن تعمیر، نومنکلیچر فہرست اسما یعنی نام کو قائم رکھنے کے اصول، سینس احساس، پروپورشن تناسب، لیگل عدالتی یا قانونی. یہ پیراگراف نمبر ذرا 2 اور 3 تھوڑا سا مشکل ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے، ذرا دیکھیں بک پہ اوپر. The entire journey of the great leaders' struggle for the separate homeland for the Muslims of the subcontinent was based on the pivot of the Muslim unity and the oneness as a nation. برِ صغیر کے مسلمانوں کے علیحدہ وطن کے لیے عظیم قائد کی جد و جہد کا سارا سفر مسلم اتحاد اور قومی یکجہتی پر تھا. He talked about Pakistan in such clear terms that even a common man could understand it. وہ پاکستان سے متعلق اس طرح واضح انداز میں بات کرتے تھے کہ ایک عام آدمی بھی ان کی بات کو سمجھ سکتا تھا. یعنی جب کبھی بھی وہ بڑے بڑے مجمع کے سامنے تقریر کرتے تو پاکستان کے بارے میں وہ اتنے سادہ الفاظ میں بات کرتے کہ ہر انسان ان کی بات کو بخوبی سمجھ سکتا تھا. We are a nation. اب یہاں پر ان کے کچھ الفاظ ہیں، ہم ایک قوم ہیں. He affirmed 3 years before the birth of Pakistan. انہوں نے پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے 3 سال پہلے بہت بڑے وثوق سے یہ کہا، بڑے یقین سے یہ کہا. یعنی قیام پاکستان سے 3 سال پہلے انہوں نے بڑے وثوق سے کہا کہ ہم ایک قوم ہیں. with our own distinctive culture and civilization. کیونکہ ہماری اپنی منفرد تہذیب و ثقافت ہے. لینگویج اینڈ لٹریچر، ہماری اپنی زبان اور ادب ہے. آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر، ہمارا اپنا فن اور فن تعمیر ہے. نیم اینڈ نومنکلیچر، یعنی اپنے نام اور ان ناموں کو قائم رکھنے کے ہمارے اپنے اصول ہیں. سینس آف ویلیوز اینڈ پروپورشن، اور ہمیں احساس ہے، احساس اقدار اور تناسب. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بیٹی کا حق اور بیٹے کا کتنا حق ہے جائیداد میں سے، اس کا ہمیں احساس ہے. احساس اقدار اور تناسب، اور اس کی شرح کیا ہوگی اس کا ہمیں احساس ہے. سینس آف ویلیوز اینڈ پرپورشن، لیگل لاز اینڈ مورل کوڈ، یعنی قوانین اور اخلاقی ضابطوں کا ہمیں پتہ ہے. کسٹمز اینڈ کیلنڈر، یعنی رواج اور اپنا کیلنڈر ہے ہمارا، یعنی ہمارے اپنے رسم و رواج ہیں. کیونکہ ہم دیکھیں اسلام کے مطابق کون کون سی رسومات کو مناتے ہیں، کون کون سی عیدوں کو مناتے ہیں، اس طرح سے ہمارے اپنے رواج ہیں اور اپنا ایک کیلنڈر ہے. ہسٹری اینڈ ٹریڈیشن، اپنی ہماری ایک تاریخ ہے اور اپنی ہماری روایات ہیں. ایپٹیٹیوڈ اینڈ ایمبیشنز، رجحانات،
ہمارے اپنے رجحانات ہیں اور ہمارا زندگی گزارنے کا اپنا ایک نصب و لین ہے، ہمارا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ In short, we have our own distinctive outlook of life. مختصر یہ کہ زندگی کے بارے میں ہمارا اپنا خاص نقطہ نظر ہے۔ یعنی یہ پاکستان کے مارج وجود میں آنے کے 3 سال پہلے جب لوگوں سے وہ خطاب کر رہے تھے تو لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا کر رہے تھے کہ ہم ایک زندہ قوم ہے، ہم مسلمان ہیں، سو ہمارے یہ تمام جو اصول ہیں وہ ہندوؤں سے، غیر اقوام سے علیحدہ ہیں، اور یہ تمام باتیں جو انہوں نے بتائیں اور یہ ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے اندر اس روح کو اجاگر کرنا کہ اپنے لیے ایک علیحدہ وطن ہم حاصل کر سکیں، جہاں پر ہم یہ تمام اصول جو ہمارے یہ ضابطے ہیں، ہمارے یہ منفرد تہذیب و ثقافت ہے، ہماری یہ زبان ہے، ہمارا ادب ہے، فن ہے، ان سب کو ہم اپنے رسم و رواج کے مطابق اپنا سکیں۔ سو بیٹا یہاں پر ہمارا پیراگراف نمبر 2 اور 3 کمپلیٹ ہوا۔ سو اگر لیکچر پسند آیا تو بیٹا لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ سو اپنا بہت خیال رکھیں، ٹیک کیئر، بائے بائے، گاڈ بلیس یو آل۔